بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ تہذیب البنات کے سوال و جواب کے سیشن میں سوال کیا گیا، محرم الحرام کی وجہ فضیلت کیا ہے؟ یعنی کس وجہ سے یہ مہینہ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ محرم الحرام ابتدائی افرینت سے ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ و جدل اور لڑائی جھگڑا جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے۔ ان 4 مہینوں کی عرب اس قدر تعظیم کیا کرتے تھے کہ اس میں اگر اپنے والد کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اس کی طرف جو ہے وہ منہ پھیر لیتے اس سے۔ اللہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 اور اس میں 4 حرمت والے رکھے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ اللہ نے 4 حرمت والے مہینے بنائے، ان میں 3 لگاتار ہیں، ذوالقعد، ذوالحج اور محرم، تاکہ حجاج کرام امن کے ساتھ مکہ میں آ سکیں، حج کریں اور امن کے ساتھ محرم کے مہینے میں واپس جا سکیں۔ اور ایک اس سے علیحدہ ہے رجب، اس میں لوگ عمرہ کرنے کے لیے امن و سکون سے آ سکیں، یہ اس کی وجہ حرمت ہے۔ لیکن محرم کی فضیلت اور بھی کئی احادیث سے ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام، بہترین روزے بعد رمضان، رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم میں ہے۔ اللہ کا مہینہ اور کسی مہینے کو قرار نہیں دیا گیا بلکہ محرم کو قرار دیا گیا ہے، اور رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو کہے گئے ہیں وہ محرم کے کہے گئے ہیں۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال بعض اٹھتا ہے نا کہ محرم جو ہے دراصل وہ کس چیز کا مہینہ ہے؟ کیا رونے پیٹنے کا مہینہ ہے، شادی بیاہ سے رک جانے کا مہینہ ہے، یا خوشی منانے کا مہینہ ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ افراط و تفریط کا شکار نظر آتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ اس مہینے کا تقدس اس قدر رکھتے ہیں کہ وہ بالکل اس میں ہر چیز اپنے اوپر حرام قرار دے لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو افراط و تفریط کا شکار اس مہینے میں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اس میں ہمارا اسوہ رسول کیا ہے۔ اسوہ رسول یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہر اللہ المحرم، جو محرم کا مہینہ ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزوں کو پسند فرمایا ہے، اس مہینے میں لڑائی جھگڑے کو اس مہینے میں عبادت کو افضل قرار دیا ہے۔ باقی اس مہینے میں ایک اور بہت غمگین کر دینے والا واقعہ سانحہ کربلا جو ہے وہ واقعہ ہوا۔ شہادت امام حسین انتہائی غمگین کر دینے والا واقعہ ہے۔ ان کی مظلومانہ شہادت سے ہر مومن مسلمان کا دل جو ہے وہ پریشان ہے، لیکن اس واقعہ کو بنیاد بنا کر شادی بیاہ سے رک جانا اسلام میں پسندیدہ عمل نہیں ہے، کیونکہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ تو شہادت مانگ کر لیتا ہے، اور مومن جری جو ہے اس کا ترہ امتیاز یہی ہے کہ وہ اسلام پر کٹ مرنے ہی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یقیناً ایک بہادر جری مسلمان تھے جن کا دل ایمان سے لبریز تھا، اور وہ اسلام پر کٹ مرنے کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے۔ اور اگر اسی ایک واقعہ کو ہم بنیاد بنا کر شادی بیاہ سے رک جائیں تو اسلام ایسی داستانوں سے بھرا پڑا ہے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، شہادت عمر رضی اللہ عنہ، اور غزوہ بدر جس کی شہادتوں کو خود اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والی سب شہادتوں سے زیادہ اہم کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ ان شہادتوں کے بعد نہ تو اس جیسا کوئی مسلمان ان کے جیسا جتنا بھی عمل لے کر آئے گا ثواب حاصل کر سکے گا، نہ ان کے جیسا شہید ہوگا۔ تو وہ سارا جو ہے وہ اسلام ان واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ تو رمضان کے بعد افضل ترین روزے محرم کے ہیں۔ محرم عبادت کا مہینہ ہے، محرم لڑائی جھگڑے سے رک جانے والا مہینہ ہے، اور محرم میں جو عاشورہ کا روزہ آتا ہے 10 محرم کا، اس کو 2 سال کے گناہوں کا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آئندہ برس اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں اس کے ساتھ جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تو یہود جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے،
اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ فرعون سے نجات دی تھی، تو وہ اس دن شکرانے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہے، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ جو ہے وہ رکھیں گے، لیکن یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے اور آئندہ برس اس کے ساتھ جو ہے وہ 9 محرم کا روزہ بھی شامل کریں گے۔ تو جو بھی روزہ رکھے وہ اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا روزہ بھی ساتھ رکھے تاکہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو سکے۔ تو محرم الحرام کی جو فضیلت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ابتدائی آفرینت سے ہی ہے، اور اس مہینے میں جو ہے وہ کرنے والے افضل کام جو ہے وہ نماز، روزہ اور لڑائی جھگڑے سے، خون ریزی سے اجتناب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔